پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی 76 رکنی کابینہ نہیں ہے. اس طرح بحث کریں گے میں آپ کو 10 گنوا دوں گا. یہ مجھے آپ سے زیادہ چیزیں پتا ہے. میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, بتا نہیں رہا, ایجوکیٹ کر رہا ہوں آپ. جی کیجئے کریں بتائیں. قمر زمان قاہرہ صاحب وزیر امور کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب, بات ہو رہی تھی اتحاد کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ اٹ, لیکن کوئی ویسے تو ذہن میں تو ہوتا ہے, آپس میں ڈسکشن ہوتی ہیں, ظاہر ہے فیصلے تو قیادت کے لیے, لیکن قیادت پھر بھی پوچھتی ہے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ابھی سے اس معاملے میں, کیونکہ تیاریاں تو پہلے سے ہوتی ہیں. دیکھیں جی, آپشن کئی سوچے جاتے ہیں, یہ باتیں مسلسل ڈسکشن میں رہتی ہیں, لیکن میں اس چیز کے بارے میں ہاں یا نہ یا آپ کو رائے دے سکتا ہوں جس کے اوپر میری جماعت نے کوئی فیصلہ کر رکھا ہو. میں اپنی جماعت کے نظم کا پابند ہوں نا, اور نظم کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات آپ تک پہنچاؤں جس کا فیصلہ جماعت کر چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ ایک عرصے سے ماحول کی سازگاری کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے. ایاز صادق صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں کہا کہ جنوری میں واپس آ جائیں گے. آپ نون لیگ کا حصہ نہیں ہیں لیکن کابینہ کا حصہ ضرور ہیں, تو کچھ آپ کے پاس کچھ اس سے حوالے سے اطلاعات ہیں موجود؟ میاں صاحب کی واپسی جو ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ مسلم لیگ کا ایشو ہے. ہاں, یہ بات میں نے بھی سنی آپ کی طرح کہ ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب شاید جنوری کے اوائل میں یا مڈ سے پہلے تشریف لے آئیں, یہ سنا ہے. اور سیاسی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی پنجاب کی جو پولیٹکس ہے, ماحول سازگار ہے میاں صاحب کی واپسی کے لیے جس طرح سے نون لیگ چاہ رہی تھی؟ ہاں, اگر تو میرا خیال ہے جی, میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. میری اپنی رائے یقیناً ہے لیکن میں رائے دینا نہیں چاہتا. میری رائے اگر پازیٹیو ہو تو بھی, نیگیٹو ہو تو بھی, دونوں طرف سے یہ افیکٹ کرے گی, اس لیے میری رائے چھوڑی. اچھا چلیں, اب ذرا یہ بتا دیں کہ قاہرہ صاحب لوگ بہت پریشان ہیں. اپنے طور پہ کریں گے. ہاں, مناسب بات ہے آپ کی. اچھا, یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ملک بڑے مسائل کا شکار ہے, اور خاص طور پر ہم بات کریں ابھی آپ سے تو غریب پستے چلے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. اکانومی کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ابھی تعطل کا شکار ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر خزانہ ہمارے قائل نہیں کر پا رہے آئی ایم ایف کو؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام آلریڈی چل رہا ہے جو 8 پروگرام ہے. 9 کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے, اور اس کے لیے جو ان کی کنڈیشنلٹیز یا ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ حل کر رہے ہیں, کچھ فیصلے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کا ایک مشن آنا ہے اور اس مشن کے ساتھ 9 جو پروگرام ہے وہ ڈسکس ہونا ہے. رہی بات اکانومی کی, ہاں اکانومی ایک مشکل صورتحال میں ہے. پاکستان میں بہت مہنگائی ہے, تیل مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, اشیاء خرد و نوش مہنگی ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ اس میں مرکزی حکومت کا کیا رول ہے. مرکزی حکومت کی طرف سے اگر تو کوئی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہوں, یعنی بجلی نہ ہو, گیس نہ ہو, یعنی پاکستان کے اندر تیل اویلیبل نہیں ہے, اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں, یعنی سپلائی سائڈ میں مستحکم نہ ہو, اگر گندم شارٹیج ہو, کچھ اس طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے عالمی منڈی میں چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. آپ یورپ کی, آپ افریقہ کی, آپ ایشیا کی منڈیوں کو دیکھیں, آپ گلف جیسے ممالک جہاں کبھی ٹیکس نہیں ہوتا تھا وہاں دیکھیے ہر چیز پہ 15% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. امریکہ میں چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی, تیل مہنگا, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. یورپ میں یہی صورتحال ہے. تو ہم تو ایک چھوٹی سی اکانومی ہے. اگر ورلڈ اکانومی میں سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہم مہنگی چیزیں خریدیں. چیزوں کی قیمتیں چڑھ گئی, ہم مہنگی خرید کے عوام کو سستی دیں اور سبسڈیز دے دیں. سبسڈی کے لیے پاکستان کے خزانے میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور مزید قرض لینا پڑے گا, اور تو قدریہ نہیں ہے. تو اس لیکن قاہرہ صاحب, آپ کے مخالفین اس چیز کو آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ جی حکومت میں آئے ہیں تو آپ کو ریلیف کسی نہ کسی طریقے سے دینا چاہیے تھا. دیکھیے, وہ تو یہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں لے آنا نا. ہم نے پاکستان کی اور انٹرنیشنل اکانومی کے اندر سے اور ایسے فیصلے کر کے جس کے ذریعے پاکستان میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہم لوگوں کو ریلیف دے سکے, وہی فیصلے کرنے تھے.
हमने किसान को फौरी तौर पर रिलीफ दिया है ताकि जरी मईशत चलेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसान को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान की 60-62% आबादी जो है उसको रोजगार मिलेगा। हमने सस्ती खाद, सस्ती बिजली, सस्ते ट्रैक्टर्स, ये कुछ जितनी गुंजाइश थी इकोनॉमी के अंदर उसमें से दी है। अगर मैं आपकी जगह बैठा हूं और सिर्फ मैंने सवाल करना हो, और या मैं अपोजिशन में बैठा हूं और सिर्फ मैंने एतराज करना हो, तो ये बड़ा सिंपल काम है कि जी कहीं से भी करो, कुछ तो करो, जिसने करना है नहीं उसे सर, पता है। बहसियत अवाम हम तो भुगतते हैं ना ये चीजें। और कायरा साहब, ये हम साइड लेते हैं, आप भी अवाम ही, लेकिन सर एक चीज जस्टिफाइबल नहीं होती कि 76 रुकनी काबीना मौजूद हो और दूसरी तरफ अवाम सबर कर रहे हैं, तो ये भी जरा वज़ीर आज़म साहब को समझाइए। कि आपकी ये बात भी गलत है कि कोई 76 रुकनी काबीना नहीं है। आप अपनी करेक्शन करें, ये फिगर भी सर नंबर बता दें, मुझे नंबर बता दें, आप बता दें कितनी है। 43 या 44 हमारी डिविजन हैं, उतने ही हमारे वजीर हैं जो स्पेशल असिस्टेंट। सर तकरीबन 23 वजीर, जावेद लतीफ साहब के पास भी ओहदा नहीं है अभी सर, उनके पास भी मिनिस्ट्री नहीं है अभी, कोई बेकलम है। रफीक साहब के पास 2 वजारतें हैं, इसहाक डार साहब के पास 2 वजारतें हैं, कितनी गिनूंगा मैं? तो इस तरह बहस करेंगे, मैं आपको 10 गिनवा दूंगा। ये मुझे आपसे ज्यादा चीजें पता है। और सिर्फ मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। कितने हैं? मुशीर 5 है और 5 आइन के मुताबिक। मुआवनीन खुसूसी, और मुआवनीन खुसूसी वजीर नहीं होते। सिर्फ आपकी करेक्शन ये करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मुआवने वजीर नहीं होते। भाई मेरा पता तो आप सुन लेना, मुआवने खुसूसी की तनख्वाह कितनी होती है? मीडिया के अंदर बैठे हुए दोस्त बहस करते हैं कि जी देखिए करोड़ों रुपए में पड़ता है एक बंदा, 3.25 लाख रुपया मिलता है। 3.25 लाख रुपया मुझे बतौर एडवाइजर के, दफ्तर मेरे लिए नया नहीं बना। अच्छा। मुझे जिस घर में रहता हूं उसका रेंट देता हूं, जो मुझे 1 लाख रुपए से ज्यादा, मेरी बिजली का बिल, गैस का बिल, मेरा किचन, मेरे घर का, मेरी तनख्वाह से वो नहीं चल पाता। लेकिन जो मुझे गाड़ियां मिलती हैं या मुझे दफ्तर मिला हुआ है, कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी गई, वही गाड़ियां जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हैं, वही दफातर जो गवर्नमेंट के पास हैं। इसी तरह जो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं उनको हमसे भी कम, और जो मेंबरान असेंबली स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं या इवन वजीर बनते हैं, जी जी, ये पहले आप लोग चेक कीजिए। अगर कोई मेंबर, सर बस एक चीज मुझे बता दो, ये मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, बता नहीं रहा, एजुकेट कर रहा हूँ आपको। जी कीजिए, करें बताएं। और वो ये है कि जो एमएनए होता है, जब वो एमएनए के तौर पे अपना मंथली बिल ड्रा करता है तो वो बतौर वजीर से ज्यादा तनख्वाह लेता है। ये करेक्ट कीजिए और ये चेक कीजिए। अच्छा बस आपको पता एक चीज मुझे बता दीजिए सर, मुझे बस एक चीज बता दें कि इस वक्त बस एक चीज की हाँ या ना में, कि इस वक्त जो 18वीं तरमीम के मुताबिक 11% का फॉर्मूला तय किया गया था, उसी फॉर्मूले के तहत आप कह रहे हैं कि सारे गुजरा हैं, उससे ज्यादा नहीं है। दैट्स इट। एग्जैक्टली। आइन के अंदर जितने वजीर दर्ज हैं, एक वजीर उससे फालतू नहीं हो सकता।